السلام علیکم دوستو، مائکروسافٹ ایکسل کے اندر آج آپ سیکھیں گے سیل پرچیز اسٹاک مینجمنٹ وتھ پروفٹ اینڈ لاس۔ سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی آئٹم مارکیٹ سے جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اس کی پرائز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ فرسٹ کالم میں سیریل نمبر، سیکنڈ کالم میں یہاں پہ دیکھیے آئٹمز کے نیم، اور پرچیز کالم میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوانٹٹی، ریٹ پلس اماؤنٹ۔ یہاں پہ دیکھیے کوانٹٹی میں سب سے پہلے کی بورڈ آپ نے 25 لیے ہیں اور اس کا ریٹ ہے 350۔ 25 کی بورڈ 350 کے حساب سے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے 8,750 روپے۔ اگر آپ نے ایک آئٹم 350 کا پرچیز کیا تو آپ نے کلائنٹ کو سیل کیا 370 کا، تو آپ کو پروفٹ یہاں سے 20 روپیز ملے گا۔ کی بورڈ کی کوانٹٹی آپ کے پاس 25 ہے تو آپ نے ایک سیل کیا تو آپ کے پاس باقی بچیں گے 24۔ اسی طرح آپ اپنی مرضی کے مطابق سٹیپ بائی سٹیپ کوئی بھی آئٹم آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو آسان طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کل آئٹم کی کوانٹٹی 258 ہے۔ یہاں پہ دیکھیے سیل آئٹم آپ کے 40 ہیں۔ کلوزنگ اسٹاک میں آپ کو ملیں گے یہاں سے 280۔ لاسٹ کالم میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کل آپ کو کتنا پروفٹ ملا ہے۔ دوستو یہ لیسن بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نیو ویورز ہیں، میری ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ITCEO چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے لیسن ٹائم پہ مل سکیں۔ تھینک یو۔ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو مائی ITCEO چینل۔ سب سے پہلے آپ نے ان کالم کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ہیڈنگ لکھنا چاہتے ہیں، اپنی مطلوبہ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جی سیل پرچیز اسٹاک مینجمنٹ وتھ پروفٹ اینڈ لاس۔ اس کا سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آسان طریقے سے یہاں سے بھی سائز بڑا کر سکتے ہیں۔ فرسٹ کالم میں آپ نے لکھنا ہے سیریل نمبر، سیکنڈ کالم میں آپ نے لکھنا ہے جی آئٹمز نیم، تھرڈ کالم پہ آپ نے سنگل کلک لیفٹ یوز کرنا ہے تو آپ نے ان تین کالم کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ مارجن سینٹر کے بٹن پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کرنا ہے تو آپ کے سامنے کالمز مارج ہو جائیں گے۔ یہاں سے آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں پرچیز ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس سیل پہ کلک یوز کرنے، تو اسی طرح آپ نے تین کالم دوبارہ سلیکٹ کر لیجیے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے مارجن سینٹر کے بٹن پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کرنے، تو یہاں سے آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں جی سیل کی ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ نے ان دو کالم کو دوبارہ سلیکٹ کر لیجیے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے مارجن سینٹر کے بٹن پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کرنی ہے۔ یہاں سے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے کلوزنگ اسٹاک۔ لاسٹ کالم میں آپ نے لکھنا ہے پروفٹ اینڈ لاس۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کالم کے سیریل نمبر کا سائز چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ C اینڈ D کے درمیان آپ نے اس لائن کے بٹن پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کرنے، تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کالم کا سائز چھوٹا ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اب سیریل نمبر کے کالم کو دوبارہ سلیکٹ کر لیجیے اور یہاں سے مارجن سینٹر کے بٹن پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کرنی ہے اور آپ نے اس کو الائن کرنا ہے۔ الائن کرنے کے بعد اب آپ کے پاس آئٹم نیم ہے۔ دوبارہ آپ نے ان دو کالم کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے مارج اینڈ سینٹر کے بٹن پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کرنا ہے، تو آپ نے یہاں سے الائن سینٹر کر دینا ہے تاکہ آپ کی ہیڈنگ یہاں پہ درمیان میں آ سکے۔ پرچیز کی ہیڈنگ کی فرسٹ کالم پہ آپ نے لکھنا ہے جی کوانٹٹی، سیکنڈ کالم میں آپ نے لکھنا ہے ریٹ اور تھرڈ کالم میں آپ نے لکھنا ہے اماؤنٹ۔ دوستو اسی طرح آپ نے ان تین کالم کو سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو الائن سینٹر کر لیجیے۔ دوستو پرچیز کی ہیڈنگ کے نیچے یہاں پہ تین کالم آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کی ہولڈ کر کے C کی کمانڈ پریس کرنا ہے تو آپ کا ریکارڈ یہاں سے کاپی ہو جائے گا۔ سیل کی ہیڈنگ کے نیچے تین کالم میں آپ یہاں پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کیجیے اور اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کی ہولڈ کر کے آپ نے V کی کمانڈ پریس کرنی ہے تو آپ کی ہیڈنگ یہاں پہ آ جائے گی۔ تھرڈ کالم آپ کے پاس ہے کلوزنگ اسٹاک کا، یہاں سے آپ کوانٹٹی لکھ لیجیے اور سیکنڈ کالم میں آپ نے لکھنا ہے اماؤنٹ۔ لاسٹ کالم آپ کے سامنے، آپ نے ان دو کالم کو دوبارہ سلیکٹ کر لیجیے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے مارجن سینٹر کے بٹن پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو الائن سینٹر کر دینا ہے۔ جیسے ہم سنگل کلک لیفٹ یوز کریں گے تو آپ کی ہیڈنگ درمیان میں آ جائے گی۔ دوستو اب آپ نے سیریل نمبر لکھنا ہے۔ سیریل نمبر کے کالم پہ آپ نے اس رو کے بٹن پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ 1 لکھنا ہے اور سیکنڈ رو پہ آپ نے 2 لکھنا ہے۔ ماؤس کی سنگل کلک آپ نے ہولڈ کرنی ہے، کچھ اس طرح سے 2 کو بھی ساتھ سلیکٹ کر لیجیے۔ جیسے ہم ماؤس کی لیفٹ کلک چھوڑیں گے تو آپ کے سامنے اس ڈاٹ کے آپشن پہ اپنا پوائنٹر رکھنا ہے، آرام سے کچھ اس طرح سے ڈریگ کرنا ہے۔ جتنا آپ نے آئٹم مارکیٹ سے پرچیز کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کچھ اس طرح سے سیریل نمبر دوبارہ آپ نے الائن سینٹر کر دینا ہے اور یہاں سے آئٹم نیم لکھنا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ کالم میں آپ نے جتنے آئٹم مارکیٹ سے پرچیز کرنا ہے تو ان کے نیم لکھ لیجیے۔ اب آپ کے سامنے پرچیز کوانٹٹی، یعنی آپ نے کتنے آئٹم مارکیٹ سے پرچیز کرنا ہے۔ سپوز کہ آپ نے کی بورڈ لینا ہے 12، ماؤس لینا ہے آپ نے 15، لیپ ٹاپ آپ نے لینا ہے 12، پرنٹر آپ نے لینا ہے 8، LCD آپ لینا چاہتے ہیں 5، USB فلیش لینا چاہتے ہیں آپ 23، LED لینا چاہتے ہیں آپ 12، HDD لینا چاہتے ہیں آپ 26، ریم لینا چاہتے ہیں آپ 11، CPU لینا چاہتے ہیں آپ 36۔ پرچیز کی ہیڈنگ کے نیچے یہاں پہ ہے جی ریٹ۔ سپوز کہ ایک کی بورڈ کی قیمت ہے جی 650 روپے، اسی طرح ایک ماؤس کی قیمت ہے 350 روپے، ایک لیپ ٹاپ کی قیمت ہے جی 34,700، پرنٹر کی قیمت ہے جی 16,700، LCD کی قیمت ہے جی 3460 روپے، USB فلیش کی قیمت ہے جی 570 روپے، LED کی قیمت ہے جی، اسی طرح HDD کی قیمت ہے جی 4500
दोस्तों इसी तरह एक HDD की कीमत है जी 3460 रुपए, रैम की कीमत है जी 1140 रुपए और एक CPU की कीमत है जी 4560 रुपए। दोस्तों अब हमने मालूम करना है कि 12 आइटम की कीमत 650 के हिसाब से कितनी होगी। तो आपने एक कुलिया यूज करना है बराबर, कीबोर्ड की क्वांटिटी 12 है तो यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करना, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट की होल्ड करके आपने 8 प्रेस करना है, तो आपने इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम अपने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने 7800 उसकी अमाउंट आ जाएगी। याद रखना है कुलिया एक दफा लगता है, बार बार लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे हम अपना पॉइंटर यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्रॉस का निशान आएगा, आपने यहाँ पे डबल क्लिक लेफ्ट यूज कर देनी है। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक लेफ्ट यूज करेंगे तो आपके सामने टोटल क्वांटिटी उसके प्राइस आपको यहाँ से मिलते हुए नजर आ सकते हैं। एक चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है कि ये आपका परचेज रेट है। अब आपने क्या करना है, इसको सेल करना है तो कितने में सेल कर सकते हैं। साफ ज़ाहिर है हमने अपना प्रॉफिट भी तो रखना है, उसके लिए सबसे पहली चीज है क्वांटिटी। सपोज कि हम जानना चाहते हैं कि आज की डेट में कितने कीबोर्ड सेल हुए हैं, हमने यहाँ पे 5 लिख देना है और आपके सामने यहाँ पे रेट है। यहाँ पे अब हम जानना चाहते हैं कि सेल रेट, यानी एक कीबोर्ड आपने 650 का मार्केट से परचेज किया था, अब हम उसको कितने में सेल करना चाहते हैं। यहाँ से आप लिख लें जी 700। अब यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी अमाउंट कितनी बनती है, ये आपकी सेल प्राइस होगी। सेल अमाउंट पर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि 5 कीबोर्ड हमारे कितने के टोटल सेल हुए हैं। उसके लिए सबसे पहले बराबर देना है, आपने इस क्वांटिटी के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करनी है और शिफ्ट की होल्ड करके आपने 8 प्रेस करना है। ये आपके सामने रेट है। जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करके अपने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके 3500 के कीबोर्ड सेल हुए हैं। दोस्तों अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना बकाया रह गया है। आपने इस क्वांटिटी के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करने है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुल कीबोर्ड की तादाद है जी 12, उसमें से 5 सेल हो चुके हैं, बकाया कितने बचेंगे। जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक लेफ्ट यूज करने के बाद अपने कीबोर्ड से बराबर देना है और आपने इस क्वांटिटी पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करना है, तो आप अपने कीबोर्ड से प्लस के साथ एक माइनस का ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस कर लीजिए और क्वांटिटी पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज कर लीजिए। जैसे हम अपने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो बकाया आपके 7 कीबोर्ड रह चुके हैं। अब यहाँ पे जी क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, यानी हम जानना चाहते हैं कि 7 कीबोर्ड की क्या कीमत होगी जो हमारा स्टॉक बकाया रहता है। आपने बराबर देना है, बराबर देने के बाद ये आपके सामने परचेज अमाउंट है, यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज कर लीजिए और आपने शिफ्ट की होल्ड करके आपने 8 प्रेस करना है, तो यहाँ से देखिए क्वांटिटी, यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज कर लीजिए। जैसे हम अपने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए 4550 की अमाउंट 7 कीबोर्ड की रहती है जो हमने स्टॉक में रखा हुआ है। लास्ट कॉलम में यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, हम ये जानना चाहते हैं कि हमने 5 कीबोर्ड जो सेल किया उसमें कितना हमें प्रॉफिट मिला है। सबसे पहले आपने बराबर देना है, बराबर देने के बाद स्टॉक अमाउंट के बटन पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करनी है, शिफ्ट की होल्ड करके आपने प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल अमाउंट, सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ्ट यूज कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस किसके साथ करना है, परचेज अमाउंट के साथ। जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक लेफ्ट यूज करने के बाद अपने कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए 250 का हमें प्रॉफिट मिला है। सपोज हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमने एक कीबोर्ड सेल किया उसमें कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 50 रुपीज आपको प्रॉफिट मिला है। सपोज कि हमने 12 कीबोर्ड सेल कर दिए हैं, तो आपके सामने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपको मिलेगा 600 और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में 0 है और यहाँ पे जी टोटल अमाउंट आपको रसीव हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुलिया बहुत ही आसान तरीके से लग चुका है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे वही तरीका कार है जो मैंने आपको पहले बता दिया। याद रखना है कुलिया एक दफा लगता है, बार बार लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सपोज कि हमने यहाँ जानना चाहते हैं कि कुल माउस हमारे 15 है, उसमें से हमने 4 सेल कर दिए हैं और यहाँ से लैपटॉप 12 है तो उसमें से हमारे 5 चले गए और प्रिंटर हमारे टोटल है जी 8, उसमें से 3 चले गए। इसमें से LCD हमारी है जी 5, उसमें से 2 चली गई। इसी तरह गाइस USB फ्लैश टोटल 23 है, उसमें से हमारे 11 चली गई और LED हमारी 12 है तो इसमें से 7 सेल हो चुकी हैं और HDD हमारी 12 है तो इसमें से 3 सेल हो चुकी हैं। रैम हमारी है जी 11, उसमें से 4 सेल हुई। CPU हमारे 36 हैं तो उसमें से 2 सेल हुए हैं। सेल रेट आपने खुद चूज करना है। सपोज कि एक माउस आपने लिया 350 का, उसको आपने कितने में सेल किया जी 400 में। इसी तरह लैपटॉप है जी 34,700, सेल किया जी 35,000 में। इसी तरह दोस्तों प्रिंटर की कीमत है जी 16,700, आपने 17,000 में इसको सेल किया है जी। दोस्तों इसी तरह हमारे पास यहाँ पे LCD है 3400 की, उसको आपने 3500 में सेल किया है। इसी तरह USB फ्लैश है जी 570 की, तो आपने इसको 600 में सेल किया है जी। इसी तरह LED हमारे पास यहाँ पे 5600 की है, आपने इसको जी 6000 में सेल कर दिया जी। 3460 रुपए HDD की कीमत है, आपने इसको 3500 में सेल किया है। इसी तरह दोस्तों रैम की कीमत है 1140 रुपए, आपने सेल किया जी 1200 में। अब आपके पास यहाँ पे जी CPU 36 CPU है हमारे पास इस वक्त। अब आपने सेल कितने में किया है, एक CPU आपने सेल किया है जी 4500, उसकी परचेज
اماؤنٹ ہے, آپ نے اس کو 5000 میں سیل کیا ہے. یاد رکھنا میں نے پہلے بتا دیا کلیہ ایک دفعہ لگتا ہے, بار بار لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہم یہاں پہ ڈبل کلک لیفٹ یوز کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ کو یہاں سے ملتی ہوئی نظر آئے گی. کوانٹٹی کتنی بقایا رہ چکی ہے آپ یہاں پہ دیکھیے, کوانٹٹی میں یہاں پہ دیکھیے کلوزنگ اسٹاک ہمارا کتنا رہے گا. جیسے ہم یہاں پہ ڈبل کلک لیفٹ یوز کریں گے تو آٹومیٹک طریقے سے کوانٹٹی بھی آپ کو یہاں سے کلوزنگ اسٹاک پہ مل جائے گی اور اس کی ٹوٹل اماؤنٹ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی. اسی طرح دوستو آپ کے سامنے لاس کالم ہے جی, پروفٹ اینڈ لاس کا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ کتنا ملا ہے اور لاس کتنا ملا ہے. جیسے ہم یہاں پہ ڈبل کلک لیفٹ یوز کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیے کوئی ہمیں لاس نہیں ملا. کہ آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ یہاں پہ دیکھیے کی بورڈ کی قیمت ہے جی 650 روپے. اگر آپ نے اس کو 700 میں سیل کیا تو آپ کو اس کا پروفٹ ملا ہے 600 روپے. اگر ہم سپوز کہ یہاں سے 650 ہی کمپوز کر لیتے ہیں 650, تو آپ کو یہاں سے پروفٹ 0 ملا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک LCD کی قیمت ہے 3660 روپے, اگر ہم نے ایک LCD 3200 میں سیل کی ہے تو یہ آپ کے سامنے 530 روپے لاس ملا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مائنس کا آپشن آ گیا, یہ آپ کو لاس مل چکا ہے. دوستوں امید کافی ہے کہ لیکچر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. دوستوں اب ہم چاہتے ہیں کہ مختلف ان کو کلر میں شفٹ کریں, کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اس کالم کو سیلیکٹ کرنا ہے. سیلیکٹ کرنے کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ کے آپشن پہ آنا ہے, ہائی لائٹ سیل رول اور یہاں سے مور رول. سنگل کلک لیفٹ یوز کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک باکس آئے گا, یہاں پہ دیکھیے فارمیٹ اونلی سیل ود. آپ نے یہاں پہ سنگل کلک لیفٹ یوز کرنا ہے تو آپ کے سامنے نو بلینک کا آپشن نظر آ رہا ہے. فارمیٹ کے آپشن پہ آئیے, فل ایفیکٹس کے آپشن پہ آئیے, اس کے بعد یہاں پہ کلر چوز کر لیجیے. جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پہ ریڈ کلر ہے. جیسے ہم سنگل کلک لیفٹ یوز کرنے کے بعد آپ یہاں سے اوکے پریس کریں گے تو آپ کو وہی ہیڈنگ ملے گی جو آپ نے ایکٹیو کی ہوگی. اسی طرح دوستوں آپ اپنی مرضی کے مطابق مختلف طریقے سے ان کے ہیڈنگز کو آسان طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پہ پورے ڈیٹا کو آپ نے سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو الائن سینٹر کر لیجیے. سینٹر میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو ڈیٹا بآسان طریقے سے مل سکے. مزید آپ اپنی مرضی کے مطابق مختلف کلر ڈیفائن کر سکتے ہیں. دوستوں اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کل کوانٹٹی ہماری کتنی ہے جو ہم نے مارکیٹ سے پرچیز کی ہیں. اس کے لیے آسان طریقہ کار ہے. سب سے پہلے برابر دیں SUM سم شفٹ کی ہولڈ کر کے 9 پریس کرنا ہے اور تمام کوانٹٹی کو آپ نے کچھ اس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے. اب اپنے کی بورڈ سے انٹر کی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ کل کوانٹٹی آپ کو یہاں سے ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. اسی طرح سیل کوانٹٹی, یعنی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ کتنے آئٹم ہمارے سیل ہوئے ہیں. برابر SUM سم شفٹ کی ہولڈ کر کے 9 پریس کرنا ہے. دوبارہ ان کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے. اب اپنے کی بورڈ سے انٹر کی پریس کریں گے تو 40 کوانٹٹی ہماری سیل ہو چکی ہیں. اسی طرح دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ کلوزنگ اسٹاک, یعنی جو ہمارا بقایا اسٹاک رہتا ہے وہ کتنا رہتا ہے. تو آپ نے برابر دینا ہے SUM سم شفٹ کی ہولڈ کر کے 9 پریس کرنا ہے. تو آپ ان کوانٹٹی کو بھی سلیکٹ کر لیجئے. آپ اپنے کی بورڈ سے انٹر پریس کر لیجئے تو آپ کو یہاں سے کوانٹٹی بھی مل جائے گی. یعنی ہم نے مارکیٹ سے جو آئٹم پرچیز کیے تھے وہ 258 تھے اور جو سیل ہوئے ہیں وہ 40 ہوئے ہیں. جو بقایا رہتے ہیں ہمارے آئٹم 218 رہتے ہیں. اب یہاں پہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹوٹل ہمارا جو پروفٹ ہے کتنا ہمیں آج کی ڈیٹ میں ملا ہے. اس کے لیے سیم وہی طریقہ کار ہے. SUM سم شفٹ کی ہولڈ کر کے 9 پریس کرنا ہے. ان تمام اماؤنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے. اپنے کی بورڈ سے انٹر کی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ٹوٹل پروفٹ آپ کو یہاں سے ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے. دوستو آج کا لیسن ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ کہ آپ کا لیسن بہت اچھا لگا ہوگا. دوستوں میں ضرور شیئر کر لیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے ایک نئے لیسن میں. دعاؤں میں یاد کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.